ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 25 اپریل 2021 کی قرآن کلاس نمبر 77 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. ٹاپک وہی مسلسل منافقین سے ریلیٹڈ چل رہا ہے، اور اس ٹاپک کے اندر ایک چیز آپ کے سامنے کھل کے سامنے آئے گی کہ جب بھی کوئی دعوت حق لانچ ہوتی ہے تو اسے جو چند بڑی ہرڈلز اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک بڑی مصیبت اور تکلیف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اندر سے اس دعوت کی جڑیں کاٹتے ہیں. جڑیں اس اعتبار سے بھی کاٹتے ہیں کہ وہ کافروں کو اس دعوت کے خلاف رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں، ابھارتے رہتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ان کمزور دل لوگوں کی وجہ سے جو بیچارے ضعیف العقیدہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، جن کا ابھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ان کے قدم بھی لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دعوت کا کام دلیر لوگوں کا کام ہے. بزدل لوگ تو خود تو بزدل ہوتے ہی ہیں، باقیوں کو بھی کر دیتے ہیں. اگر کوئی بیچارہ ہمت پکڑتا بھی ہے تو اس کو بھی بزدل کر دیں گے. تو یہ اس چیز کا آپ کو ذرا آئیڈیا ہوگا. اب یہ جو آیات آ رہی ہیں اس حوالے سے 77 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں حکم یہ دیا گیا تھا مکے کے اندر کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، یعنی کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الوقت صبر کے ساتھ چلو. کیونکہ ٹیم بڑی مختصر تھی، اگر وہ ایکٹیو ریزسٹنس کرتے تو یہ خطرہ تھا کہ کافر مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
وحی خفی کے ذریعے یعنی نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات پہنچا دی. ظاہر قرآن میں کہیں یہ آیت نہیں ہے کہ جہاں پر واضح حکم ہو نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے کافروں کے خلاف پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے. یہاں اس چیز کا ذکر آیا کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا. وہ کہاں دیا تھا؟ وہ نبی علیہ السلام کو وحی خفی کے ذریعے. یہ آیت بھی ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام پہ وحی جلی کے علاوہ بھی وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی آپ علیہ السلام کے دل کے اوپر. ورنہ تو قرآن میں کوئی آیت ایسی ہونی چاہیے تھی جس میں یہ آیت میں موجود ہوتا کہ اے مسلمانوں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، کافروں کے خلاف فی الوقت ہاتھ نہ اٹھاؤ. اشارتاً تو کئی ایک چیزیں قرآن میں موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے آپ اعراض کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن ان الفاظ کے ساتھ کہیں قرآن میں آیت نہیں ہے کہ کافروں کے خلاف آپ نے لڑنا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کو یہ وحی خفی کے ذریعے یہ چیز بتائی گئی، اور اصحاب کو جن کے اوپر ظلم ہو رہے تھے ان کو حکمت یہی سجھائی گئی کہ اب آپ نے اس کے اگینسٹ کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرنا، ورنہ اس کا نیگیٹو رزلٹ نکل سکتا ہے. مختصر جماعت ہے جب تک کہ آپ کے ہاتھ مضبوط نہ ہو جائیں، اور مدینہ شریف میں جا کے ظاہر ہی ہاتھ مضبوط ہوئے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مکے میں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، ورنہ آپ یقین کریں یہ جو کافر مسلمانوں پہ تکلیفیں ڈھا رہے تھے، ایک شخص کو جب آپ مارتے پیٹتے ہیں کچھ تو آگے سے وہ ریزسٹنس کرتا ہی ہے نا. چلیں اگر 10 بندے اسے مار رہے ہیں تو 1-2 کو تو وہ بھی مارنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن یہ کیا ہوتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ریت پہ لٹایا گیا تو وہ لیٹ گئے ہیں، ان کے اوپر پتھر رکھا گیا ہے تو وہ رکھنے دے رہے ہیں، اور زبان سے کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں کر رہے. آپ ایک بلی کو بھی اگر کمرے میں بند کر دیں نا تو وہ بھی ریٹیلیٹ کرے گی. تو انسان تو پھر بہرحال انسان ہے. یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے اوپر جب وہ گرم سلاخیں پھیر رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم کی چربی پگھل کے وہ سلاخیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، تو اس تکلیف کے دوران وہ کوئی ریکٹ تو کر سکتے تھے. ظاہر ریکٹ کرتے تو وہ ان کو مار بھی دیتے. حکم یہ تھا کہ اپنا صبر پیش کرنا ہے تاکہ کافروں کے اوپر یہ دھاک بیٹھ جائے کہ مسلمان جب دین میں جاتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن اپنے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کرتے. اسی کو پیسیو ریزسٹنس کہا گیا. یہ مکی دور کی ریزسٹنس تھی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ بھی حکم تھا کہ نماز کو قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اب جب مکی دور میں بات ہو رہی ہے نا نماز کو قائم کرنے کی، تو اس سے مراد صرف ایک رات کی نماز ہوتی تھی. 5 وقتہ نمازوں کا شیڈیول جو ہے وہ مکی دور کے اندر نہیں تھا. بالکل مکی دور کے اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوا ہے جس میں 5 نمازیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. پہلے قیام اللیل ہوتا تھا، رات کا قیام ہوتا تھا، جس کا ذکر سورۃ المزمل میں ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یا تو آدھی رات کے قریب قیام کریں یا اس سے تھوڑا سا بڑھا لیں آپ. یعنی اب آدھی رات کا قیام تو آپ سمجھ لیں یہ 5 نمازوں سے بھی مشکل کام تھا. 5 نمازوں کی تو فرض رکھتوں کی اب ساری ڈیوریشن بھی جمع کریں تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتی. اور آدھی رات کا قیام، سردیوں کی راتیں تو 12 گھنٹے کی بھی ہوتی ہیں، اتنی لمبی راتیں. گرمیوں کی بھی اگر مختصر رات بھی لگائیں تو 4-5 گھنٹے کا تو کہیں قیام نہیں گیا. تو اس وقت یہ قیام اللیل تھا. اسی میں صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے اور وہ یاد کرتے تھے. عرب کے لوگوں کی کرائمنگ بہت تھی، چونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، تو ان کی ساری ایفرٹ ہوتی تھی کہ سن کے چیزوں کو زبانی یاد رکھنا. وہ ساری ایفرٹ اس کے اوپر پٹ کیے ہوئے تھے. تو خود بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی 80 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر قیام میں یاد کیے. یعنی مکی دور کے اندر انہوں نے اتنی صورتیں یاد کر لی تھیں. کچھ میجورٹی مکی دور میں اور کچھ مدنی دور میں، کیونکہ 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی ہے. 2/3 قرآن مکی ہے. ہجرت مدینہ سے پہلے 2/3 حصہ قرآن کا نازل ہو چکا تھا. 1/3 حصہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہے. تو نماز قائم کرنے سے مراد یہ والی نماز تھی.
اور جب زکوٰۃ کی بات آئے تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس طریقے سے زکوٰۃ کا سسٹم تو اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، تو زکوٰۃ سے مراد صدقہ اور خیرات بھی ہو سکتا ہے اور تزکیہ نفس بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حکم دیا گیا تھا نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور جب اب ان پر قتال فرض کیا گیا ہے، یہ جہاد کی بات نہیں ہو رہی، قتال کی ہو رہی ہے۔ قتال ہوتا ہے آرمڈ کنفلکٹ، جہاد بالسیف کو کہتے ہیں قتال۔ جہاد تو آپ اپنے نفس کے خلاف بھی جو چلتے ہیں وہ بھی جہاد ہے۔ قرآن میں تو کہا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں۔ تو قرآن کے ذریعے جہاد کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلنا، طاغوت کے خلاف چلنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ لیکن اسی میں ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ ہے قتال، یعنی آپ میدان جنگ میں بھی اپنے دین کی حقانیت کے لیے اتر آئیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی آپ سٹیک پہ لگا دیں، اسے کہتے ہیں قتال۔ تو یہاں پہ قتال کا لفظ ہے۔ جب ان پر قتال فرض ہوا، یعنی مدینے میں اب اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اب قتال کر سکتے ہیں، یعنی اب جو آپ کو مکے میں شوق تھا کافروں سے لڑنے کا، تو اللہ تعالیٰ اب وہ شوق پورا کرے گا، تو لڑائی کے لیے اب آمادہ کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو تمہیں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ویسے یعنی نعرے مارنے تو آسان ہوتے ہیں، جب موت سامنے آتی ہے نا، تکلیف سامنے آتی ہے، تو پھر بہت کم لوگ ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ سورہ ال عمران کی کمنٹری میں بھی ہم نے غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں سنا تھا نا کہ اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے، اب موت سامنے آئی ہے جبکہ تم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو، تو اب پتہ چلا ہے کہ موت یعنی کتنی بھاری چیز ہے، اب تم اس سے کراہت محسوس کر رہے ہو۔ او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ اللہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا نا، بندے تو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم پہ تو نے قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ہمیں تو نے مہلت دے دی تھوڑی دیر تک کے لیے، یعنی اتنی بھی کون سی جلدی ہے، ٹھیک ہے کوئی آگے معاملات سیدھے ہوں، پہلے جوش اور بعد میں وہی لوگ جو جوش دلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ذرا کوئی صاحب نہ ٹرو جی، ہاں جی اتنی بھی کوئی جڑی جلدی ہے، تو لوگ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ آیات ظاہر ہے کہ اسپیسیفکلی منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے، کیونکہ مکے میں تو منافق نہیں تھے۔ اب ہمارے اہل سنت کے ہاں جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہے، حالانکہ منافقین کے بارے میں ہے تو یہ تو مکی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، اب تمہیں قتال کا کہتے ہیں تو تم میں یہ ایسا گروہ موجود ہے جو یہ کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمان ایک لیول کے نہیں ہوتے، مکے میں بھی سب لوگ ایک ایمان کے لیول کے نہیں تھے، کچھ اعلیٰ ایمان والے تھے، کچھ کمزور ایمان والے تھے۔ پھر مدینے میں بھی آ کے اگر مدینے کے بھی کوئی مسلمان اس میں مراد دیے جائیں تو اس میں بھی سب ایک لیول کے نہیں تھے، جن کی اتنا تزکیہ ہوا ہو ان کو اب مشکل نظر آ رہی تھی۔ تو اہل سنت کی طرف سے یہ انہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اہل تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن انصاف کرتے وہ کہتے ہیں کہ سارے صحاب کے بارے میں نہیں، جو بیچ میں سے کمزور ایمان والے تھے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ والا معاملہ تو موجود تھا۔ یہ تو جب تکلیف سامنے آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں میں نے اکثر جو حدیث بیان کی ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم کی، جو غزوہ خندق کے موقع پر، تو وہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو آپ نے دیکھا ان کے لیے کتنا مشکل وقت تھا، رازدار رسول ہیں، کامل الایمان مومن ہیں۔ تو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ کچھ تابعین آ کے کہتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، قتال کرتے تھے، کاش ہم نے بھی وہ زمانہ پایا ہوتا تو ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے،
تمہیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سخت سردیوں کی رات تھی، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس وقت اٹھ کر کافروں کی جاسوسی کر کے ان کی خبر مجھے دے اور قیامت والے دن میرا ساتھ اسے نصیب ہو. تو یہاں تو میرے لیے تقریباً سارا پاکستان ہی کھڑا ہو جاتا، اس لیے کہ نہ تو جانا ہے نہ کھڑا ہونا ہے کی ضرورت ہے. اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یہ واقعات سنانے ہیں. تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نہیں کھڑا ہوا. نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے کہ جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے ایک سردیوں کی رات میں اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ اسے نصیب ہو. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ساتھ، شفاعت، جنت الفردوس میں حضور کا ساتھ. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. چوتھی دفعہ حضور نے کہا حذیفہ، تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اب تو اٹھنا پڑے گا، اب تو اسپیسیفکلی حکم، اب تو ایمان والا معاملہ ہے. پہلے تو کوئی بھاگنے کی گنجائش تھی کیونکہ جنرل حکم تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ کافروں کی جا کے جاسوسی کر کے مجھے خبر دو، اور دیکھنا کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ ہمارے لیے بعد میں تم مصیبت کوئی کھڑی کرے دینا. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو اس وقت بڑے بوجھل دل کے ساتھ اٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا تو مجھے ایک نا نظر آنے والا کمبل جس طرح کے اڑا دیا گیا ہو، گویا کہ میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا. یعنی یہ ایک معجزہ ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے. اور کہتے ہیں میں اسی طریقے سے باہر نکل گیا. مجھے کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جس طرح میں گرم حمام کے اندر کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں چل رہا ہوں. حتیٰ کہ میں نے کافروں کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت اپنے نیزے اور تیر وغیرہ اور تلوار وغیرہ یہ تیز کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے تو ابو سفیان میرے تیر کے نشانے پہ بھی آ گیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا کام تو ختم کروں نا، کیونکہ وہ سردار تھا کافروں کی طرف سے. پھر مجھے حضور کی نصیحت یاد آئی کہ کوئی نواں موازنہ کھول کے آ جائیں. تو میں پھر رک گیا. کہتے جب میں واپس آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں جیسے ہی حاضر ہوا، رپورٹ کیا، تو دوبارہ سے مجھے جو ہے نا ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. یعنی باہر گرمائش میں تھے، اندر آ کے ٹھنڈ، کوئی معجزہ تھا. کہتے ہیں کہ میں جب مجھے ٹھنڈ لگی تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر ڈال دی، اور وہ کہتے ہیں بس وہ چادر ڈالنے کی دیر تھی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا. پھر جب فجر کا وقت ہوا تو حضور نے مجھے جگایا کہ حذیفہ اٹھ جاؤ. تو یعنی وہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی شفقت فرمائی کہ دنیا میں ایک انعام دیا، ان کو چادر بھی دے دی. بہرحال یہ صحیح مسلم کی حدیث غزوہ خندق کے کانٹیکسٹ میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بات کرنا آسان ہے، دین کے لیے تکلیفیں اٹھانا بہت مشکل کام ہے. آج جہاد اور قتال کے واقعات لوگ کتنے مزے لے لے کے سناتے ہیں. ابھی یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے نا، ابھی یہ 17 رمضان آئے گا تو آپ غزوہ بدر دیکھیں لوگ کس طرح بیان کر رہے ہوں گے. جیسے کہ آج ہی اگر بدر دوبارہ ہو تو یہ سب سے آگے ہوں گے، لیکن کوئی آگے نہیں ہوگا. ہم لوگ تو معاشرے کی ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارا معاشرہ ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنا لیتا ہے، رشتہ دار بنا لیتے ہیں. ایون بے نمازی بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ تنو کیا ہو گیا ہے. تو عقائد کی اصلاح اور سسٹم کو للکارنا، شرک کے اوپر بولنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو بہرحال جب مصیبت کا وقت آتا ہے اس وقت ذرا پرابلم اور کھڑی ہو جاتی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت سہل ابن سعد الساعدی، یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، بدری اصحاب میں سے ہیں، اور یہ آخر میں جو فوت ہوئے اصحاب ان میں سے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے دور پایا ہے. تو جب لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے نا تو یہ بیت اللہ میں بیٹھ کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کی باتیں سنایا کرتے تھے. ظاہر ہے اس وقت تابعین تھے، دور دراز سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے. جو کوئی 2-4 اصحاب رسول بچ گئے ہیں ان کی زیارت کریں، صحبت کریں، ان سے باتیں ڈائریکٹ سنیں. تو چونکہ آل امیہ کا دور تھا اور ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا، تو سہل ابن سعد الساعدی
خانہ کعبہ شریف میں بیٹھ کے حاجیوں کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا اور آپ کے یہ نیچے کے دانت شہید ہو گئے تو کون تھا جو نبی علیہ السلام کے زخم کو دھوتا تھا اور کون مرہم پٹی کر رہا تھا؟ پھر وہ کہتے تھے اللہ کی قسم سیدنا علی ابن ابی طالب ایک ڈھال میں اس ڈھال کو الٹا کر کے، اب وہ ڈھال ہوتی ہے نا وہ جو تلوار سے بچنے کے لیے، اس کو اگر الٹا کریں تو اتنا بڑا ایک وہ پانی کا آپ سمجھ لیں برتن بھی بن جائے گا، کیونکہ وہ اس میں پیٹ نکلا ہوتا ہے، ایسے کرویچر ہوتی ہے اس کے اندر. تو پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ جو ہے اس میں سے پانی لے کر نبی علیہ السلام کا زخم دھو رہی تھی، اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جو ہے اس کو جلا کے اس کی راکھ نبی علیہ السلام کے زخم پہ رکھی اور پھر وہ خون رسنا بند ہوا. اور ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ خون آپ کا بہہ گیا تھا کہ بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی تھی، جس پہ وہ پھر آیت سورہ آل عمران کی بعد میں اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کے طور پہ نازل کی نا 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں، ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ، یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی تم میں دین سے الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو، اہل ایمان کو. تو یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی. اور اسی موقع پہ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جب بھگدڑ مچی تو اس میں بھاگنے والوں میں وہ بھی شامل تھے، لیکن پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف بھی کر دیا. ہم یہ چیز کو کرٹیسزم کے لیے بیان نہیں کر رہے ہیں، آج کی ڈیٹ میں تو معافی ہو چکی، لیکن اس وقت میں بتا رہا ہوں اس وقت بھی سب لوگوں کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا. اور آپ دیکھیں سب سے مشکل وقت نبی علیہ السلام پہ تھا، کیونکہ ان کی ٹارگٹ تو حضور کی ذات تھی نا. اس مشکل وقت میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہیں اعلیٰ ایمان والے لوگ، اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ نبی علیہ السلام کے اہل بیت، سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، سیدنا ابوبکر و عمر بھی تھے. یہ جو رافضی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ وہ بھاگے تھے وہ ان میں شامل نہیں تھے. جتنی بات درست ہے وہ درست ہے. البتہ ظاہر ہے کہ جس طریقے کا ساتھ نبی علیہ السلام کا اہل البیت کر رہے تھے وہ تو ظاہر ہے کوئی کر بھی نہیں سکتا نا. اس کی جینون ریزن ہے کہ اولاد سے زیادہ ماں باپ کا غم کسی اور کو ہو نہیں سکتا. تو حضور علیہ السلام تو ایک باپ کی جگہ تھے حضرت علی کے لیے، پرورش کی ہوئی تھی ان کی. سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی بیٹی تھی. تو اس مشکل وقت میں بھی سب لوگوں کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا. تو یہ بات کرنا آسان ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ورڈکٹ دے رہا ہے کہ جب قتال تم پہ فرض کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں، تو تم میں ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اور الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ لوگوں کے سامنے تو نہیں کہتے ہوں گے، دل ہی دل میں وہ کہتے ہوں گے کہ یہ قتال کی ازمائش ہم پہ آ گئی. وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تھوڑی ہمیں اور مدت دے دیتا یا موت تک کے لیے مہلت دے دیتا. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی فرما دیجئے کہ دنیا جو برتنے کی جگہ ہے نا یہ تو ہے ہی تھوڑی. کیا اگر قتال میں شریک نہیں ہوگے تو موت نہیں آئے گی؟ ضروری ہے کسی شخص نے میدان جنگ میں ہی مرنا ہے، اور کسی وجہ سے بھی، کسی بیماری سے، کسی ناگہانی آفت میں وہ مر سکتا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہیں. یعنی مسلمان نے آخرت اورینٹڈ ہونا ہے، دنیا اورینٹڈ نہیں ہونا.
وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہاں تم پر کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا. دھاگے کے برابر بھی، کھجور کی گٹھلی کے اندر وہ جو ایک ہلکا سا دھاگا نکلتا ہے نا، اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. اچھا، دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پوری ایفرٹ پٹ کر دے اور رزلٹ زیرو آئے. دنیا کی اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو وہی پھل ملے گا. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے. یہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے. دنیا میں کوشش کرنے سے مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا. کتنے سائنٹسٹ ہیں پوری پوری زندگیاں انہوں نے وقف کی ہیں کسی بیماری کی ویکسین تلاش کرنے کے لیے، ان سے نہیں ہوئی ہے، حادثاتی طور پہ کسی دوسرے سے ہو گئی ہے. لیکن آخرت جس نے محنت کی دنیا میں آخرت کمانے کے لیے، آخرت اس کی گارنٹیڈ ہے. اللہ نے کہا کہ میں ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا. آخرت میں نے جو گارنٹی کی ہے تمہیں، وہ تمہیں ملے گی. آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ یار جس نے دنیا میں بھی جو ہے وہ انسان محنت کے بعد بھی زیرو رزلٹ نکلتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ جو دنیا میں ایفرٹ پٹ کرے گا اس کو اس کے حساب سے آخرت ملے گی. یہ اللہ نے طے کر دیا. اب ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 78 میں، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، یدرکم الموت، موت تمہیں آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی تمہیں آ جائے گی. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یعنی دنیاوی طور پہ کوئی شخص مضبوط قلعے میں آ جائے کہ مجھے کو مارنے کے لیے اندر نہیں آئے گا. سر باہر سے تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے. ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، کینسر، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. باہر کی ٹریفک کو تو کسی حد تک آپ مینج کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر چل رہا ہے وہ تو اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ ذرا سی بھی آپ کی صرف جو سیلز کی خلیوں کے ڈسٹریبیوشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے، کینسر بن جاتا ہے. اس کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے؟ کتنی ینگ ڈیتھس آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں جی. 25 سال کا لڑکا تھا جی، 30 سال کا لڑکا تھا جی، ہارٹ فیلئر سے مر گیا جی. یہ بھی جو افنان بھائی بتا رہے تھے، ان کے دوست سحری کر کے سوئے ہیں، اٹھے ہی نہیں ہے، 27-28 سال عمر ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو ٹائم دیا ہے وہ، لہٰذا جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایمان والے شخص کے لیے، اس طرح بالکل اس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ جو رات باہر ہے قبر کی وہ اندر نہیں ہے، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. ایک لمحے، قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک آیا کہ جب موت آئے گی ایک لمحے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. پھر سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، جب منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ جاؤ، نہ یہ جاتے اور نہ یہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی موت ٹال سکتا ہے؟ تم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اور تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قتال میں نہ جانے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو. اگر تمہاری موت بھی اللہ نے مقدر کی ہوتی تو تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی تھی. کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن ہم نے ان کی لاشیں ایگزیکٹ انہی جگہوں پہ دیکھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہاں پہ لاشیں پڑی ہوں گی. تو وہ اللہ نے ان کا موت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا نا، اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا، آپ نے اپنی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا. یہاں پہ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا جی کہ جی وہ جی جیڑی رات قبر چاہیے وہ باہر نہیں، جیڑی باہر ہے وہ اندر نہیں ہے، یہ اکثر وہ بدماش گنڈے اور ڈان کہہ رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں اپنے دوسرے جو مقابل ڈانوں سے بچ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں او جی جیڑی لہی ہے نا جی وہ تو پوری کرنی ہے نا جی، انج تے نہیں کو مار سکتا. پھر ساتھ یہ بھی جملہ بولیں گے کہ جی وہ جو ہے نا مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ ذات بڑی ہے.
او بھائی مارنے والے بھی اللہ کی ذات ہے, بچانے والی بھی اللہ کی, کوئی بڑی نکی نہیں ہے, ایک کی ذات ہے جو مار دی بھی ہے بچاتی بھی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو نہیں مار سکتا, تو بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہونا تو چاہیے اس کی بقیہ کی زندگی پھر دین کے مطابق گزرے. بقیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 4-5 گنڈے اور اکٹھے کر کے اپنا بدلہ اتارتا ہے اپنے مخالف سے, یہ رزلٹ نکالتا ہے اس سے. حالانکہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں, اس کے بعد تو پھر اس کی زندگی چینج ہونی چاہیے نا, اسے اپنی موت اتنی سامنے دیکھ کے اسے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے نا. لیکن وہ سورۃ الانعام میں ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں نا, اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا تب بھی یہی کام کریں گے. یہ ہم نے سر خود دیکھا ہے, یہ آبزرو کیا ہے. میرے اپنے آفس کے کولیگ ایک دفعہ کراچی سے فلائٹ لے کے تو وہ آ رہے تھے اسلام آباد, تو راستے میں کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا. تو اور آپ کو پتہ ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو جہاز تو پھر ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے نا, تیز ہوا کے اندر, اس کو آپ لینڈ نہیں کروا سکتے, اور اڑے گا بھی تو کتنی دیر اڑے گا. ایسی جگہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ موسم ٹھیک ہو, اور ادھر پہنچنے سے پہلے اگر فیول ختم ہو گیا پھر تو جا کے وہ جنت یا جہنم میں ہی لینڈ کرے گا, دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس جو لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی موسم خراب ہو گیا تو وہ پھر جہاز دوبارہ اٹھا لیا اس نے, پائلٹ نے, لیکن وہ جہاز قابو میں نہیں آ رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے وہ پھر اچانک جو ہے نا کافی زیادہ گہرائی پہ وہ نیچے آتا ہے جہاز, یعنی ہوا میں اگر وہ سپوز تقریباً یہ 747 تو 10 کلومیٹر ہائٹ تک اڑتا ہے, تو وہ 1 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں ایک دم نیچے آتا ہے. وہ جب ایک دم نیچے آتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو آپ جا کے تو جہاز کی چھت سے جا کے لگیں گے, تو وہ بیلٹ پہلے بندھوا لیتے ہیں, اور پھر وہ اتنی زور سے کانپتا ہے. یہ تو میں نے خود بھی چائنا کی فلائٹ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں پاکستان سے چائنا جاتے ہوئے, اتنی زور سے کانپتا ہے وہ جہاز کہ لگتا ہے کہ وہ یہ ابھی ٹوٹ جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کیونکہ وہ ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے وہ ہمارے علماء کرام نے تو نہیں بنایا ہوا کہ ناخالص ہو, وہ یعنی بڑا صحیح ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجینئرز نے, اور اس کے اندر پوری ایک شاک ابزارو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ ہلتا بھی رہنا, وہ ٹوٹتا نہیں ہے, اس میں کافی ٹرسز لگا کے لچک موجود ہوتی ہے. بہرحال پھر بھی جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ سارے لوگ تو سائنسدان تو نہیں بیٹھے ہوتے, اور لگتا ہے کہ جناب ابھی جان گئی کہ, تو وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس طرح لوگ کلمے پڑھ رہے تھے اور جناب چیخو پکار استغفر اللہ, جیسے کہ ابھی اگر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا, کیونکہ اب تو ان کے آخری وقت کے قریب آیا ہوا تھا نا, وہ تو یہ کنکلوڈ کر لیا, تو یہ اب جاتے ہی جو ہے نا ادھر سے مطلب سیدھا گھر نہیں جائیں گے, یہ مسجد میں جا کے پہلے وہ سنت والے 2 نفل پڑھیں گے جو سفر سے واپسی میں پڑھے جاتے ہیں, اور جتنی بے پردہ عورتیں اتریں گی یہ اتر کے اب جا کے پردہ یعنی وہ بلکہ یہ جہاز میں بیٹھی ہوں گی اور موبائل پہ کہیں گی کہ جی برقع جو ہے خرید کے لے کے آؤ, ادو تک میں لینا ہی نہیں جہاز تو جدو تک کہ منو کو برقع نہیں دے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ جہاز میں پہلے نماز پڑھیں گے تب نیچے اتریں گے, لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا. اس ٹائم چیخیں ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ جناب گئے کہ گئے. تو وہ کہتے ہیں خیر وہ اسٹیبل ہوا, وہ سیالکوٹ لے گئے اس جہاز کو, تو وہ جب اتارا تو جناب اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں جی ہمیں جہاز سے باہر نکالیں, لیکن جہاز کا تو اصول ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی جدھر کی سواری ہے وہیں اتاریں گے, تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے, جب موسم ٹھیک ہو تو دوبارہ اڑیں گے. اب جو موت سامنے دیکھ کے ایک بار تازہ تازہ لینڈ کیا ہو, وہ کہتا ہے جی جناب تو وہ بتا رہے تھے کہ جہاز میں جناب انہوں نے منتیں کی. اب لاہور کی سواریاں تھیں جو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں پہ ہی اتار دیں, اسلام آباد پشاور کی سواریاں بھی تھی, وہ کہہ رہی تھی سیالکوٹ سے جناب ہم, کئی لوگوں نے کہا اسی پیدل چلے جائیں گے جناب, سانو لاؤ ہوئے تھے جہاز تو لاؤ تلے, ٹھیک ہے. تو وہ لیکن ان کا ایک اصول ہوتا ہے, وہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ بھی جو سیالکوٹ کے یا قریبی علاقوں ان کو تو جہاز دے دی, لیکن دور والوں کو کہا نہیں جناب آپ کو چھوڑ کے آئیں. وہ کہتے ہیں جناب مہربانی کرو سانو چھوڑ کے نہ ہو. تو اس طرح موت کا یعنی روب طاری ہوا ہوتا ہے. تو یہ یعنی بات کرنا آسان ہے, جب موت سامنے آتی ہے نا بڑے بڑے لوگ, اور یہ سورۃ الانعام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں یہی کام کریں گے, تو یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا. میں خود اسلام آباد میں
پشاور موڑ جو ہے نا G8 مرکز، اسے پشاور موڑ بھی کہتے ہیں، جس طرح G9 مرکز اسلام آباد میں اسے کراچی کمپنی کہتے ہیں. تو ادھر میں ایک دفعہ ایک ٹیکسی میں نے لی، تو وہ ٹیکسی والے سے میری ڈسکشن شروع ہوئی، تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے. کہتا ہے جی میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بڑا ٹریلا آ کے چڑھ گیا. یہ ٹریلے آپ کو پتہ ہے کس سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو وہ ڈیمپرز، جن کو ڈیمپر کہتے ہیں. اور کہتا ہے جی میں تو گھر والے بھی آ کے بس سارے رشتہ دار ایک کر کے مل کے جا رہے تھے. شفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتے تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا. وینٹیلیٹر پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ واپس آئیں. پھر آہستہ آہستہ ریکوری ہو گئی، یعنی وہ تو موت کے منہ سے بلکہ نئی زندگی لے کے واپس آیا. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اب تم مطلب زندگی کیسے گزار رہے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسلمان ہو؟ کہتے جی ٹائم لگ جاتے پڑھ لیتی ہے. تو میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا. اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا پھر یہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے رہے. تو اتنا قریب سے بھی موت کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی یہ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے. موت بہت بڑی حقیقت ہے، کاش اس پہ ہمارا ایمان بھی اس لیول کا ہو تو پھر انسان کا قبلہ درست رہتا ہے. آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اہل ایمان کا، اس میں کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا تم سے پہلے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے لیے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں، اللہ نے سمجھا یقین، کیونکہ قبلہ تبھی درست ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے کسی کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے. آج یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی جو قبر سے باہر رات ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ صرف ان کی منہ شگافی ہیں. واقعی اگر ان کا یقین ہو تو آرام خوریاں کر رہے ہوں، لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہے ہوں، ماں باپ کے ساتھ بے سلوکی والا معاملہ کر رہے ہوں، بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہوں، بہن بھائیوں کی جائیداد دبا رہے ہوں، معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہوں، ایسے لوگ نہیں، پھر تو ان کو بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، تب بھی موت تمہیں آ کر رہنی ہے. موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے. اللہ کے پاس تو کروڑوں آپشنز ہیں. ایگزٹس تو ہر شخص کا اس دنیا سے لکھا ہے، خواہ ایئر کریش میں ہو، چاہے ہارٹ فیلئر سے ہو، خواہ کسی شیر کے پیٹ میں جا کے ہو، خواہ کڈنی فیلئر سے ہو، خواہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو. ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے اور وہ طے ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. البتہ جو قاتل کو ہم سزا دیتے ہیں اس لیے کہ قاتل جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وقت سے پہلے اسے قتل کر اس نے مار دیا، کیونکہ اس نے مارا اپنی ول سے ہے، نافرمان، اس کی تو موت آنی تھی. اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے علم سے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے. لیکن اللہ نے کسی کو پابند نہیں اپنے علم کا کیا کہ تو نے یہ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے مستقبل کو فورسی خود ہی کیا ہوا ہے. جس طرح ایک استاد جب کسی نالائق شاگرد کو پیپروں سے ایک ہفتہ پہلے کہتا ہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے، اور وہ فیل ہو بھی جائے، تو اس استاد کو آگے نہیں گلا کر سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سر جی تہاڈی زبان بڑی کالی ہے، تسی کیا سی تاں میں فیل ہویا، میں نے بڑی محنت کی سی. نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو ڈیوائن علم بڑا کامل ہے، وہ مستقبل کے بارے میں فورس ہی کرتا ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا کیوں ہے، تو وہ اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. وہم یسألون، اور اللہ ہر ایک کو پوچھے گا. تو ابھی تو فی الوقت اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہماری ایک اکیڈمی کے بڑے قریبی ہمارے ممبر عمر بھائی فوت ہو گئے آلموسٹ 37 ایئرس کی ایج میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ینگ ایج کے اندر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کی،
اپنے گھر والوں تک اصلاح پہنچائی، اپنے والدین تک پہنچائی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے بوڑھے بوڑھے 70-80 سال کے ماں باپ جو روایتی دین کو، قبر پرستی کے دین کو لے کے چل رہے ہوں، بزرگ بابوں کے دین کو، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے حق پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ تو ان میں سے ایک ہمارے وہ عمر بھائی بھی تھے، ان کا جنازہ بھی آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھایا تھا، جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے تھا وہ، ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے۔ تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہارٹ فیلئر سے۔ ینگ ایج میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، کیونکہ ہارٹ ریئیکٹ کرتا ہے، بوڑھا بندہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ تو مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ وہ ان کا ہارٹ فیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2017 میں جب میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 28 اکتوبر کو، اور اس میں میرا کافی خون بھی ضائع ہوا، کافی زیادہ زخم آئے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد میں عمر بھائی کے پاس ایک دفعہ گیا، ان کے شاپ پہ، ان کی فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار ہے جیلم میں۔ تو میں نے گپ شپ شروع ہوئی تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا کوئی باڈی گارڈ رکھ دیتے ہیں تو میں اس کی پیمنٹ کر دیا کروں گا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی آپ کا ابھی تک یہ یقین کامل نہیں ہوا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو پھر میں نے ان کو یہی آیات کوٹ کی تھی کہ اپنے آپ کو مضبوط، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، خواہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو۔ تو میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی، میں نے کہا میرے بھائی باہر کی ٹریفک کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی حملہ آور کو تو آپ روک سکتے ہیں، اندر جو اتنی کمپلیکس ٹریفک ہے، روزانہ میرا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے میری نسوں میں، اس ٹریفک کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 25 دفعہ ڈریسز کرتے ہیں روزانہ میرے گردے، یہ کام کرنا چھوڑ دیں، اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 23,000 دفعہ آلموسٹ پھیپڑے سانس اندر کرتے ہیں، اتنی دفعہ باہر کرتے ہیں۔ اب تو یہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو پوچھیں نظر، ان کو سانس لینا کتنا مشکل ہو رہا ہے، ریکوری ہوتے بھی کئی مہینے لگتے ہیں۔ یہ سانس ہمیں خود لینا پڑ جائے نا یاد کر کے، ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے۔ 12,000 دفعہ ہماری یہ پلکیں جھپکتی ہیں، اور یہ اگر آپ کو روزانہ یوں کرنی پڑ جائیں تو بس پھر آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے، یہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم باہر کی ٹریفک کو تو شاید مینیج کر لیں کسی حد تک، وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا۔ کئی بار روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی جگہ پہ صحیح سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، مخالف سمت سے کوئی گاڑی آتی ہے، اس کا ٹائر پھٹتا ہے، وہ لڑکتی ہوئی دوسری طرف آ کے 4-5 بندے نیچے دے دیتی ہے۔ اب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ہوتے ہی دوسری۔ یہ تو میں نے خود اس طرح کے ایکسیڈنٹس اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو باہر کی ٹریفک کو آپ کسی حد تک مینیج کر لیں گے، لیکن اندر کی ٹریفک کو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں کچھ عرصے کے بعد ان کی اندر کی ٹریفک ہی فیل ہوئی اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر کرے، اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور جب انہیں کوئی اچھائی یا بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عند اللہ، تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے اگر واقعی یہ یقین ہے تو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا انہیں، دین کے راستے میں تکلیفیں تو آئیں گی، یقولوا هذه من عندک، وہ کہتے ہیں کہ اے نبی یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ امتحان کتنی مشکل چیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے بھی پاؤں ڈگمگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے جب کوئی وہ جی جناب اے نہ ہوتا
بس ایڈا تھوڑا مسئلہ ہویا نا تو تسی دیکھتے جناب کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو یہ ہے نا اس ٹاپک میں یہ ایک دو جملے آپ نہ بولیں تو آپ دیکھیں کچھ نہ جناب، جملے یہ سب کچھ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں۔ ان کو جملوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے، ان کے چندے وابستہ ہے، وہ تو جب تک ان کی ملت پہ نہیں آئیں گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی نہیں ہوتی وہ ہمیں تھوپ رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ، تو پھر وہاں تو اس طرح کی تو کوئی کلپ نہیں بننے چاہیے جس میں نے ایک بات ایک انداز میں کی نہیں ہے اور وہ اس کو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جو بے ایمانی پہ اترے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لیں ٹیم لیڈر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ آپ کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی فرماؤ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے کوئی مصیبت ہے پریشانی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانی ہے، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا حال ہے اس قوم کا کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے نبی جو کوئی تمہیں بھلائی بھی آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہے آزمائش کے طور پہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو ہو کے رہنا ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ روئے سخن ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے ان کے ساتھیوں کو اور مخالفین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کے سبب آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے کیس میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے گناہوں کے سبب آتی ہے، بلکہ ان کو جو تکلیف آتی ہے وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے، اور عام بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ درد یا اندیشہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تکلیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بناتا ہے عام بندوں کے کیس میں، اور انبیاء کے کیس میں چونکہ انہیں بہت اعلیٰ درجہ دینا ہوتا ہے تو ان کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ لیول کی تکلیف دی جاتی ہے۔ حسین ابن علی کو اس آزمائش سے گزار کر جسٹیفائی کیا گیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو نانا کی نسبت کی وجہ سے ٹائٹل مل گیا، تو ایسا نہیں ہے، اس تکلیف سے گزارا گیا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے۔ یہ کافر آپ کی دعوت حق قبول نہ بھی کریں تب بھی اللہ کافی ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے، اور اللہ کی تائید کی وجہ سے ان قریب آپ کا غلبہ ہو جائے گا، اور لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، یہ بھی قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیات میں سے ہے، گھنٹوں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کریٹیکل آیت ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسپیسیفکلی یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، چونکہ ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی، وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے، حالانکہ وہ ہماری طرح کے سپیشیز میں تو انسان ہے، مرتبے میں تو نہیں ہے، ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیڑا ان کے دماغ سے نکال رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کو عام اطاعت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی رخ پھیرے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ نے زبردستی ان کو سچائی کی دعوت دینی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ تو واضح کر دیا، جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی وہ روگردانی کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راستہ دکھا دیں گے، ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اپنے تک پہنچنے کی۔ تو اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں یہاں تک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لیکن یہ اطاعت کسی امیر کی معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ وہ جو بخاری و مسلم میں متفقن علیہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، سیدنا علی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ایک لشکر پہ، کسی بات پہ اس امیر کو غصہ آ گیا اپنی جو ماتحت لوگ ہیں ان پر، اور اس نے کہا کہ اس کا علاج اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور تم سب کے سب اب اس آگ میں کودو تاکہ میرا یہ غصہ ٹھنڈا ہو، تم نے میری نافرمانی کی ہے اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور آگ جلوائی تو پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں ہم نے تھاما تھا، پناہ لی تھی، تو پھر ہمیں اسی آگ میں پھینک رہے، ہم اس تیرے حکم کو نہیں مانیں گے۔ اور اتنے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے نا تو پھر کبھی بھی آگ سے نہ نکلتے، جہنم کی آگ تک اس میں رہتے تم، یعنی اس آگ سے اس آگ میں شفٹ ہوتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو کنسیپٹ دیا گیا۔ تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی علیہ السلام کا کیس ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ تو ہر بات ماننی ہے۔ کیوں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ نبی تمہارے بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو نا تو پھر میری یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، صرف اطاعت نہیں۔ اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی، دل پہ جبر رکھتے ہوئے نہیں، اندر سے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر حج میں جب وہ نبی علیہ السلام کے بعد جایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جن جن جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، جہاں جہاں نماز پڑھی، وہ ان جگہوں پہ اپنی سواری کو روک کے نماز پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ مسجد تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس ٹیلے کے پاس ایک پتھر تھا، وہاں پہ نماز پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پڑھی تھی۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں تو یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پیشاب کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے وہاں پہ جا کے پیشاب بھی کیا کہ میں حضور کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اس لیول تک پیروی کرتے تھے۔ تو محبت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے۔ باقی ہم یہ نہیں کہتے، جس طرح اہل حدیث بہت زیادہ اطاعت کے اوپر زور دیتے ہیں، چونکہ بریلوی صرف محبت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس محبت کر لی تو اب انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے۔ تو اہل حدیث ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اصل چیز اطاعت ہے۔ نہیں سر، دونوں چیزیں ہی اصل ہیں، محبت بھی اصل ہے اور اطاعت بھی اصل ہے۔ محبت تو اس حد تک اصل ہے کہ سورہ الاحزاب میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں نبی کی جو بیویاں ہیں، جان سے بڑھ کر حق ہے۔ حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آیا کہ تمہاری رشتہ دار جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گنوائیں، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے سارے ایسٹس، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر تم ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے،
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، اس کے مال، سب لوگوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں سیدنا عمر اور نبی علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے. حضرت عمر کا ہاتھ محبت سے حضور نے پکڑا تو حضرت عمر بھی فرینک ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. سچ بولا، اپنی جان تو سب سے آگے ہوتی ہے. اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہیں گے واہ کیا بات ہے. حضور نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو ایمان تو مکمل نہیں ہوگا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. دوسرا دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. تیسرا کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. آگ میں جلنے کے لیے وہ تیار ہو جائے لیکن دین اور ایمان نہ چھوڑے، اسے مٹھاس ملے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. جو ان کے پیچھے چلے گا وہ حق پہ ہے، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہے. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کنکلوڈنگ حدیث، اور امام بخاری سے لے کے ہیں کتاب السنت کو مضبوطی سے تھامنے والا چیپٹر، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یعنی وہ خود ہی منکر ہو گیا جنت کا. پریکٹیکلی وہ نبی علیہ السلام سے اس نے روگردانی کر دی. تو محبت اپنی جگہ ضروری ہے، اطاعت، محبت اور اطاعت دونوں ملیں گے تو اتباع رسول بنے گی. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں، نہ صرف محبت پہ زور دینا ہے نہ صرف اطاعت پہ. محبت تو ظاہر ہے ضروری ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک شخص نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمایا قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں، یعنی فرض ہی پورے کرتا ہوں، باقی زیادہ کوئی میں نے ایکسٹراڈنری ایفرٹ نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا بالکل ہی کوہرا سی، نہ البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا انسان پھر قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ہمیں حضور کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کا ساتھ اسے نصیب ہوگا. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جانا میں تیرے نبی سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال رسول اللہ ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں رضی اللہ عنہما وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پھر بھی میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمانا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے اہل بیت کا، ان کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محشور فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی ایسی جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.